السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 13 صفر، انگریزی تاریخ 21 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ داعش بم حملوں کے باوجود طالبان کے لیے خطرہ نہیں۔ طالبان افغانستان میں داعش کو اپنے لیے خطرہ نہیں سمجھتے اور گروپ اس تنظیم کے حملوں کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ بات طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے سوموار کو داعش کے حالیہ بم حملوں کے رد عمل میں کہی ہے۔ داعش نے ہفتے اور اتوار کو طالبان پر متعدد بم حملے کیے تھے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے مزید کہا کہ داعش کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ یہ عوام میں ایک نفرت آمیز نظریہ ہے۔ کوئی افغان ان کی حمایت نہیں کرتا۔ افغان خبر رساں ادارے طلوع نیوز کے مطابق ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ماضی میں داعش کے خلاف ہماری کوششیں بہت مؤثر رہی ہیں اور ہمارے پاس انہیں ناکام بنانے کے لیے اچھی حکمت عملی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 2 روز میں ہونے والے تازہ حملوں میں ملوث ہونے کے شبے میں 2 گروپس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انتہا پسند جنگجو گروپ داعش نے اتوار کو ایک بیان میں افغانستان میں حالیہ پے در پہ بم حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ ان حملوں میں طالبان یا ان کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ واضح رہے کہ 15 اگست کو طالبان کے افغانستان پر کنٹرول کے بعد سے مغرب نے جنگ زدہ ملک کے دہشت گرد تنظیموں کی پناہ گاہ بننے پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ طالبان نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ افغانستان کو دہشت گردی کا مرکز نہیں بننے دیں گے۔ پاکستان کا عالمی طاقتوں سے افغانستان کے اربوں ڈالر اثاثے بحال کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان نے عالمی طاقتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ طالبان کے افغانستان پر کنٹرول کے بعد منجمد کیے گئے اربوں ڈالر کے افغان اثاثوں کو بحال کر دیں۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں افغانستان پر بات چیت سے قبل پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ سب سے فوری ترجیح افغانستان میں مزید گہرے معاشی بحران کو روکنا ہے، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہی کا خدشہ ہے۔ نیو یارک میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ایک طرف آپ افغان بحران کو روکنے کے لیے نئے سرے سے فنڈ جمع کر رہے ہیں اور دوسری جانب ان کے جو اثاثے ہیں وہ ان کو استعمال کرنے نہیں دے رہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میرے خیال میں اثاثے منجمد کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ میں عالمی طاقتوں پر زور دوں گا کہ وہ پالیسی کا ایک بار پھر جائزہ لیں اور اثاثے غیر منجمد کرنے کے بارے میں سوچیں۔ پاکستانی وزیر خارجہ کا ماننا ہے کہ یہ اعتماد سازی کا اقدام ہوگا جس سے مثبت رویے کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ واضح ہے کہ امریکہ نے افغان سینٹرل بینک کے 9.5 ارب ڈالر لاگت کے اثاثے منجمد کر دیے ہیں اور بین الاقوامی قرض دینے والے ادارے افغانستان کو قرض دینے سے گریز کر رہے ہیں۔ طالبان سے تعلقات کے بارے میں شاہ محمود قریشی کا تقریباً امریکہ جیسا موقف تھا کہ افغانستان کی نئی عبوری حکومت کے ساتھ ابھی باقاعدہ تعلقات قائم کرنا قبل از وقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو بھی اس وقت افغانستان کی نئی حکومت تسلیم کرنے کی جلدی ہے اور طالبان کو اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر طالبان کو اپنی حکومت تسلیم کروانی ہے تو انہیں بین الاقوامی رائے قبول کرنی ہوگی۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ انہیں طالبان کی جانب سے مثبت رویہ نظر آیا ہے جس میں عام معافی کا اعلان اور پشتونوں کے علاوہ دیگر نسلی گروپس کو شامل کرنے پر رضامندی کا اظہار شامل ہے۔ وزیر خارجہ کے مطابق یہ وہ رجحانات ہیں جن کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کی طالبان رہنماؤں سے ملاقات۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ افغانستان کے دارالحکومت کابل پہنچ گئے ہیں، جہاں انہوں نے طالبان رہنماؤں بشمول ملا محمد حسن اخن اور ملا عبدالغنی برادر سے ملاقات کی ہے۔ نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر نے عالمی ادارہ صحت کے وفد کے ساتھ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر امداد نہ ملی تو اسپتال بند ہو جائیں گے اور اگر ایسا ہوا تو ہم کورونا وائرس اور پولیو سے لڑنے میں عالمی برادری کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ وہیں دوسری طرف وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کا اقوام متحدہ کے وفد کے ساتھ ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ افغانستان پر پابندیاں اور دباؤ ظاہر کرتے ہیں کہ بین الاقوامی انسانی امداد ظالموں کے ہاتھوں میں ہے۔ انسانی امداد میں تاخیر اور رکاوٹوں کی تخلیق بین الاقوامی برادری کی حیثیت اور ساکھ کو نقصان پہنچاتی ہے۔
جبکہ وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم ملا محمد حسن اخن نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ افغانستان پر موجودہ پابندیاں ختم کی جائیں اور مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ واضح رہے کہ افغانستان کا صحت کا نظام غیر ملکی امداد پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ بہت سے افغان ہیلتھ ورکرز کو حال ہی میں تنخواہ نہیں دی گئی اور اسپتالوں میں طبی آلات اور ادویات کی بھی شدید قلت ہے۔ اس سے قبل WHO کا ایک طیارہ دوا اور طبی سامان لے کر گزشتہ ہفتے شمالی صوبے بلخ کے دارالحکومت مزار شریف پہنچا تھا۔ عالمی ادارہ صحت نے اس وقت کہا تھا کہ ورلڈ فوڈ پروگرام کے تعاون سے 2 مزید طیارے افغانستان بھیجے جائیں گے۔ یہ امداد ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ افغانستان کی نصف آبادی کو امداد کی ضرورت ہے۔ طالبان کا پہلا بین الاقوامی سفارتی رابطہ قبول کر لیا گیا۔ حال ہی میں تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں شنگھائی تعاون تنظیم کا 20واں سربراہی اجلاس ہوا، جس میں طالبان حکومت کی درخواست پر افغانستان کی نشست کو خالی رکھا گیا۔ اسے طالبان حکومت کا پہلا سفارتی رابطہ کہا جا سکتا ہے، جسے سنا بھی گیا۔ افغانستان کے سابق نائب صدر امر اللہ صالح، جو افغانستان سے فرار ہو چکے ہیں، نے اجلاس میں افغانستان کی نشست پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن دیگر رکن ممالک نے امر اللہ صالح کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ سفارتی ذرائع نے بتایا کہ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی کی جانب سے شنگھائی تعاون تنظیم کے چند ممبران اور سیکریٹریٹ کو ایک خط لکھا گیا۔ SCO ممبران سمیت سیکریٹ کو لکھے گئے اس خط میں افغان وزیر خارجہ نے سفارتی شائستگی کے لہجے کا مکمل لحاظ رکھتے ہوئے آگاہ کیا کہ موجودہ افغان حکومت ملکی مسائل حل کرنے میں مصروف ہے، لہٰذا اجلاس کے دوران افغانستان کی نشست کو خالی رکھا جائے۔ خط میں رکن ممالک کو یہ یقین دہانی بھی کروائی گئی کہ افغانستان مستقبل میں تنظیم کی تمام کوششوں میں مکمل تعاون کرے گا اور علاقائی امن و استحکام سے متعلق اپنا مشن جاری رکھے گا۔ ذرائع کے مطابق طالبان کی جانب سے کیے گئے رابطے پر تنظیم کے بیشتر رکن ممالک نے بھرپور خیر مقدم کیا۔ خیال رہے کہ روس، چین، پاکستان، قزاقستان، کرغستان، تاجکستان، ازبکستان اور انڈیا اس تنظیم کے رکن ہیں، جبکہ ایران کو مکمل رکن اور سعودی عرب، مصر اور قطر کو بطور مبصر شامل کیا گیا ہے، اور افغانستان نے خطے کے دوسرے ممالک کی طرح شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں مبصر ملک کا درجہ حاصل کیا ہے۔ ثالثی کے لیے ہمیشہ تیار، لیکن وقت کا تعین انڈیا پاکستان پر منحصر ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ سعودی عرب انڈیا اور پاکستان کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہے، لیکن وقت کا تعین دونوں ممالک ہی کریں گے۔ سعودی وزیر خارجہ نے یہ بات انڈیا کے دی ہندو اخبار کو انٹرویو کے دوران کہی۔ اس سوال کے جواب میں کہ کیا سعودی عرب مایوس تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان مذاکرات دوبارہ شروع نہیں ہوئے، شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ جب بھی ہو سکا ہم ہمیشہ اپنے اچھے فورمز فراہم کریں گے، لیکن اس کے لیے درست وقت کا تعین انڈیا اور پاکستان پر منحصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسا کہ کشمیر دونوں ممالک کے مابین تنازعہ بنا ہوا ہے، ہم اس بات کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان بات چیت کے راستے پر توجہ دی جائے تاکہ ان ایشوز کو مستقل طور پر حل کیا جا سکے۔ واضح رہے کہ اپریل میں واشنگٹن میں متحدہ عرب امارات کے سفیر نے تصدیق کی تھی کہ UAE انڈیا اور پاکستان کے درمیان ثالثی کر رہا ہے تاکہ حریفوں کو صحت مند اور فعال تعلقات قائم کرنے میں مدد ملے۔ عمان میں اگلے مہینے سے مساجد میں جمعے کی نماز ادا کرنے کی اجازت۔ عمان اگلے مہینے سے ان افراد کو جو کورونا ویکسین کی 2 خوراکیں لگوا چکے ہیں مساجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت دے گا۔ عرب نیوز کے مطابق عمان کی وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ وہ افراد جنہوں نے ویکسین لگوائی ہے وہ مساجد میں جمعے کی نماز کے اجازت نامے حاصل کرنے کے لیے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ وہ رضاکاروں کی ایک ٹیم بنائے گا تاکہ مساجد میں داخل ہونے والوں کی تصدیق ہو سکے کہ انہوں نے ویکسین کی 2 خوراکیں لگوائی ہیں یا نہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ مساجد کو 50% گنجائش پر چلایا جائے گا۔ مساجد میں سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی پابندی پر عمل کرنا ہوگا۔ نمازیوں کو اپنی جائے نماز ساتھ لانی ہوگی اور ماسک بھی پہننا ہوگا۔ پانی کا معیار برقرار رکھنے کے لیے مسجد نبوی میں ماہانہ تجزیہ۔
سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والے زائرین کی صحت و سلامتی کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے تحت مسجد میں استعمال ہونے والے پانی کے عالمی معیار کو برقرار رکھنے کے لیے بھی ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایجنسی برائے امور مسجد نبوی کی طرف سے مسجد میں زمزم اور دوسرے پانی کو صاف رکھنے کے لیے ماہانہ بنیادوں پر تجربہ گاہوں میں پانی کا سائنسی بنیادوں پر تجزیہ کیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں عازمین اور زائرین میں تقسیم کیے جانے والے زمزم کو ہر طرح کے جراثیم سے پاک رکھنے کے لیے ایک رضاکار ٹیم مختص ہے جو ماہانہ بنیادوں پر پانی کے 1800 نمونوں کا لیبارٹریوں میں سائنسی بنیادوں پر تجزیہ کرتی ہے۔ ان تجزیوں کا مقصد مسجد نبوی میں تقسیم کیے جانے والے آبی ذخیرے کو ہر طرح کے جراثیم سے پاک رکھنا اور زائرین کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کے اقدامات پر عمل کرنا ہے۔ اس ضمن میں مسجد نبوی میں پانی کے تمام ذرائع کے روزانہ 60 نمونے تجزیے کے لیے لیبارٹریوں کو بھیجے جاتے ہیں۔ یہ نمونے زیر زمین پانی کی ٹنکیوں، واٹر ٹینکروں اور مشروبات محفوظ کرنے والے کولروں سے لیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں زمزم کی سبیل سے بھی 24 گھنٹے کی بنیاد پر پانی کے نمونے کیمیائی اور مائکرو بایولوجیکل تجزیے کے لیے لیبارٹریوں کو بھیجے جاتے ہیں۔ واٹس ایپ پر بہت جلد صارفین اپنی تصویر کو اسٹیکرز میں تبدیل کر سکیں گے۔ عالمی سطح پر مقبول میسیجنگ ایپ واٹس ایپ جلد ہی ایک ایسا فیچر متعارف کروانے جا رہی ہے جو واٹس ایپ صارفین کو ان کی تصاویر اسٹیکرز میں تبدیل کرنے کی سہولت دے گا۔ فی الحال تصاویر کو اسٹیکرز میں تبدیل کرنے کا فیچر تھرڈ پارٹی ایپ کے استعمال سے ہی ممکن ہے۔ واٹس ایپ سرگرمیوں پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ بیٹا انفو کے مطابق واٹس ایپ ایک ایسے فیچر پر کام کر رہا ہے جو واٹس ایپ صارفین کو ان کی تصاویر اسٹیکرز میں تبدیل کرنے کی اجازت دے گا۔ اس حوالے سے ویب بیٹا کی جانب سے شیئر کیے گئے ٹویٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ واٹس ایپ اینڈرائیڈ اور آئی او ایس صارفین کے لیے ایک ہی فیچر پر کام نہیں کر رہا ہے۔ اس حوالے سے جلد مزید تفصیلات سامنے آئیں گی۔ خیال رہے کہ واٹس ایپ اپنے صارفین کو جذبات کے اظہار کے لیے مختلف آپشن فراہم کرتا ہے۔ اسٹینڈرڈز، تصاویر اور ویڈیو شیئرنگ فیچر کے علاوہ واٹس ایپ صارفین کے لیے اسٹیکرز، جیف اور ڈوڈل بھی شیئرنگ کے لیے واٹس ایپ میں دستیاب ہیں۔ ساتھ ساتھ واٹس ایپ اپنے صارفین کو مختصر ویڈیوز کو جیف میں تبدیل کرنے کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔